دوستوں، اس ویڈیو میں ہم اصناف ادب اور قواعد اردو کے سلسلے میں یہ دوسری ویڈیو ہے MCQs کی۔ تو پہلا سوال ہے، رفیع الدین ہاشمی نے بالحاظ موضوع شاعری کی کتنی اقسام بتائی ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 10۔ اگلا سوال، بالحاظ حائط شاعری کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کا درست جواب ہے 7۔ اگلا سوال، نظم جدید کو کتنی شکلوں میں منقسم کیا گیا ہے؟ اس کا درست جواب ہے 4۔ حمد کس حائط میں لکھی جاتی ہے؟ اس کا درست جواب ہے کوئی حائط مخصوص نہیں۔ حمد کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟ اس کا درست جواب ہے پاکیزہ۔ حمد اردو شاعری کی صنف ہے۔ اس کا درست جواب ہے قدیم ترین۔ قدیم شعراء کے ہاں ہر دیوان، مثنوی اور مجموعہ کلام کا آغاز کس سے ہوتا تھا؟ اس کا درست جواب ہے حمد۔ اگلا سوال، ادب میں مذہبی اور روحانی روایات کے خاتمے کی کوشش کس تحریک نے کی؟ اس کا درست جواب ہے ترقی پسند تحریک۔ اگلا سوال، غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اس کا درست جواب ہے عورتوں سے یا عورتوں کے متعلق گفتگو کرنا۔ اگلا سوال، ہرن کے منہ سے بوقت خوف جو دردناک چیخ نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے غزل۔ اگلا سوال، شاعر بالعموم اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اس کا درست جواب ہے آخری شعر میں۔ ایک غزل کے بعد اسی بحر اور ردیف میں دوسری غزل کہنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے دو غزلہ۔ کس شاعر کے ہاں 9 غزلہ ملتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے انشا۔ کبھی کبھار پوری غزل میں یا اس کے چند شعروں میں موضوع یا خیال کا ربط و تسلسل موجود ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا درست جواب ہے قطع بند غزل۔ اردو غزل کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے ولید اکرمی۔ اگلا سوال، انشا جرت رنگین اور ناسخ کس دبستان کے نمائندہ شاعر ہیں؟ اس کا درست جواب ہے دبستان لکھنؤ۔ لکھنوی دبستان میں حسن و عشق کا کون سا پہلو غالب ہے؟ اس کا درست جواب ہے خارجی اور جسمانی۔ دبستان دہلی کی کیا خصوصیات ہیں؟ داخلی واردات و قلبی احساسات، خارجی پہلو، جسمانی پہلو، فحش اور بازاری انداز۔ اس کا درست جواب ہے داخلی واردات اور قلبی احساسات۔ اگلا سوال، کون سا شاعر پامال روشوں پر چلنا پسند نہیں کرتے؟ اس کا درست جواب ہے غالب۔ اگلا سوال، جدید غزل کے بانی کون ہیں؟ اس کا درست جواب ہے حالی۔ اور اس ویڈیو کا آخری سوال،
اگر اردو شاعری کبھی زندہ رہی تو غزل کے ساتھ ہی زندہ رہے گی۔ لوگ خواہ کتنے ہی دعوے کیوں نہ کریں، نظم میں چاہے جتنا بڑا ذہن چلا جائے، لیکن کوئی آدمی تنہائی میں کوئی شعر گنگنائے گا تو وہ غزل ہی کا ہوگا، نظم کا نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے شمیم احمد کا۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔